ہماری دہشت گردی کے خلاف اس وقت جنگ جاری ہے، جس میں کل اسلام آباد میں ضلع کچہری میں بھی حملہ ہوا، اور پرسوں جو ہے وانا پہ کریڈٹ کالج میں جو ہے جس طرح دہشت گردوں نے حملہ کیا، الحمدللہ وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور بچوں کو جو ہے پاک فوج نے ریسکیو کیا۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو کئی ماہ سے، بلکہ اب سے پچھلے 2-2.5 سال سے جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ایک لہر دہشت گردی کی آئی ہوئی ہے جس کا منبع جو ہے، جو اوریجنیٹ جو ہے وہ افغان سرزمین سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ پاکستانی فوج جو ہے جس بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، اس سے پہلے ہندوستان کے خلاف انہوں نے جنگ جی تھی، انشاءاللہ یہ جنگ بھی دہشت گردی کے خلاف بھی پاک فوج جو ہے، پاکستان جو ہے اس جنگ کو جیتے گا۔ پاکستانی قوم جو ہے ماضی کے اندر بھی انہوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ پاک فوج اس میں بھی فاتح رہی تھی۔ اب موجودہ جو دہشت گردی کی لہر جو ہے، پاک فوج جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فتح حاصل ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں کیڈٹ کالج وانا پر ہونے والے بزدلانہ دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ یہ حملہ دراصل پاکستان کے امن استحکام اور بچوں کے مستقبل پر حملہ ہے۔ دہشت گردی جیسے بزدلانہ اقدام ہمارے قومی اذان اتحاد کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ میں سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے غیر معمولی بہادری اور پیشہ وارانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 650 قیمتی انسانی جانوں کو محفوظ بنایا۔ میں ان کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حکومت پاکستان، مسلح افواج اور عوام ایک پیج پر ہیں اور ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے 2 انسیڈنٹ ہوئے ہیں، ایک وانا میں جو ہمارے بچوں کے اوپر جو دہشت گردوں نے کوشش کی ان کو نقصان پہنچانے کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھا، اور وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی پسپا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اسلام آباد میں جوڈیشل جو کمپلیکس ہے اس کے اوپر حملہ ہوا، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اور جس طرح ہمارے وانا میں ہمارے فوجیوں نے اس دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور ان کو جہنم واصل کیا، اور جس طریقے سے ہمارے بچوں کو بچایا، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج پوری قوم جو ہے وہ اس دہشت گردی کے خلاف اکٹھی ہے، اور اس میں جو مقاصد تھے بھارتی جو لابی اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، اور جس طریقے سے افغانستان کو استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے، اس کی بھی ہم جو ہے وہ بڑے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم اپنے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ان سارے دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ وانا کیڈٹ کالج پہ جس طرح سے دہشت گردی کا حملہ ہوا، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسلح افواج کے جوانوں نے جو ہے وہ انتہائی بہادری کے ساتھ اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ جو ہے وانا کیڈٹ کالج میں جو ہے وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا۔ میں یہاں پہ یہ بات کہنی چاہوں گا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کیے جانے چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے جو لوگ معصوم بچوں کو جو ہے وہ شہید کرنے اور قتل کرنے کے اوپر جو ہے وہ تلے ہوئے تھے۔ قوم جو ہے وہ پوری طرح سے متحد ہے، اور یہی اتحاد جو ہے یہ ہماری طاقت ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا اتحاد اور ان کی جو پیشہ ورانہ جو ہے وہ دلیرانہ جو قیادت ہے، یہی ہماری طاقت ہے۔ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے اوپر ہم نے جو ہے وہ قابو پایا ہے، تو اب بھی انشاءاللہ تعالی دہشت گرد جو ہیں
ان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ جہاں پہ بیٹھ کے یہ ساری کارروائیاں کرنے کے لیے جو ہے یہ ہندوستان کی اور راہ کی مدد سے تیاریاں کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری مسلح افواج جو ہیں وہاں پہ بھی ان کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کریں گی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو، پاکستان کی سرحدوں کو جو ہے ان دہشت گردوں سے محفوظ کریں گی. میں جی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاک افواج کو، جنہوں نے وانا کے اندر جو آپریشن کر کے بے شمار بچوں کی زندگیاں بچائی ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ان کی زندگیاں بچائی ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ عوام کے سامنے ابھی جیسے جنگ میں ان کی مہارت سامنے آئی ہے دوبارہ سے سوئسائڈ بامبرز کی موجودگی میں، جن کا مقصد صرف وہاں پہ یرغمال بنا کے بچوں کو بالکل جیسے APS کا واقعہ ہوا تھا اس کو ریپیٹ کرنا تھا. یہ جو مہارت فوج نے دکھائی ہے یہ بارہا ہمارے سامنے آ رہی ہے. لیکن ان تمام چیزوں جتنی اہم بات یہ ہے کہ جتنی بھی دہشت گردی ہے اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے، اور ہمارے نیبرہڈ کے اندر وہ تمام لوگ جو مذموم سازشیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کو یہ واضح پیغام چلا جانا چاہیے اس فوجی طاقت کے ذریعے کہ ان کو دوبارہ سے منہ کی کھانی. فتنہ الخوارج نے کس طرح سے ایک بزدلانہ اٹیک ہمارے نوجوان بچوں کے اوپر جو وانا میں کیڈٹ کالج کے اندر کیا اور ان کو ہاسٹیج بنانے کی کوشش کی. ہماری افواج پاکستان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو فرنٹ لائن پہ کھڑا کیا ہوا ہے. ہمارے جو جوان ہیں جنہوں نے 500 کیڈٹس کی سکسیسفلی بہت بہترین کامیابی سے جانیں بچائیں اور یہ ایک سکسیسفل آپریشن کیری آؤٹ کیا، ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں. انہی بچوں کی، انہی نوجوانوں کی سیکریفائسز ہیں اس ملک کے لیے، اسی کی وجہ سے آج ہمارے ملک کی سالمیت جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. اور جیسے جیسے دہشت گردی جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا چند سال پہلے اس نے اپنا زور پھر سے پکڑا. میرے خیال سے کہ آج جس طرح سے ہماری افواج اس کے خلاف بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈال رہے ہیں، کامیابی دیں گے. اور ایک بار پھر ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے تمام جوانوں کو جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، اور خارج پاکستان کی لیڈرشپ کو، فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت کو، ان کی قیادت میں ہماری تمام کیڈٹس کی جان بھی محفوظ رہی. ہمیں اپنی افواج پہ فخر کرنا چاہیے کہ یہ سانحہ جو وانا جو APS کا سانحہ تھا اس سے بڑا سانحہ واقع ہو سکتا تھا اگر ہماری افواج جو تھی وہ بہترین حکمت عملی کے تحت اپنے بچوں کو وہاں سے ریسکیو نہ کرتی. میں سمجھتا ہوں کہ دشمن نے جو اس کو زخم چاٹ رہا ہے، میں ہر وقت یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان اپنی شکست کے زخم چاٹ رہا ہے اور وہ اپنی پراکسی کے ذریعے، اب اس کی پراکسی میں افغانستان بھی شامل ہے، BLA بھی شامل ہے اور TTP بھی شامل ہے. ان سب کو انشاءاللہ ہم شکست دیں گے اور پاکستانی جو افواج ہیں ان کی صلاحیتوں کے بل بوتے کے اوپر جس کو اکنالج پوری دنیا کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس دہشت گردی کی جنگ میں کامیاب ہوں گے. پاکستانی قوم سے میری بھرپور اپیل ہے کہ ہم اپنے شہداء کے لیے ان کے لیے دعا گو ہوں اور اپنے غازیوں کے لیے دعا گو ہوں، اور اس وقت افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جیسے ہم نے 10ویں میں شکست دی، انشاءاللہ تعالی اس دہشت گردی کی جنگ میں بھی شکست دیں. کیڈٹ کالج وانا کے اندر خارجیوں کے بزدلانہ حملے سے بچاتے ہوئے پاک افواج نے 600 سے زیادہ طالب علموں کو محفوظ رکھا ہے. اس کامیاب آپریشن کے اوپر میں پاک فوج کو اپنی طرف سے، اپنی حکومت کی طرف سے اور ساری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کامیاب آپریشن نے پاک فوج کی جو پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کی ایک مثال قائم کی ہے. دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کے سامنے ہمیشہ کی طرح جو پاک افواج سامنے کھڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے اور پاکستان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر یہ حکومت رات دن محنت کرتے ہوئے پاکستان کو ہر محاذ پہ اس کا مقام حاصل کروا کے دے گی. پاکستان زندہ باد. ہمارا دین اسلام اور آئین پاکستان دونوں ہمیں امن، عدل اور مساوات
का दर्स देता है। आइए हम सब मिलकर नफ़रत, इंतहा पसंदी और तअस्सुब के ख़िलाफ़ खड़े हों और एक ऐसा पाकिस्तान तामीर करें जो अमन, भाईचारे और एहतराम इंसानियत की रोशन मिसाल हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम हमेशा से रही है। हमारी आर्म फोर्सेस ने इन सब चीज़ों का माजी में भी मुकाबला किया है और इंशाल्लाह अभी भी करें और आगे भी किसी सूरत में हमेशा ये की जाएगी। कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें मौजूदा सूरत हाल में दुनिया को जहन में रखते हुए पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम, पाकिस्तान के इदारे एज ए पाकिस्तानी हमें सोचना चाहिए कि हम एक ज़बान हो, इत्तेफाक पैदा करें और कहीं से भी दुश्मनों को इस बात का तासुर पाकिस्तान के अंदर से ना मिले कि हमारे अंदर कोई इस तरह की इख्तिलाफात हैं। जिन जिन ममालिक की इस्तेकामत और उनका डिफेंस और उनकी फोर्सेस मजबूत हैं, आज वो अपना दिफा कर रहे हैं और जिन जिन मुल्कों ने इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया, आज वो ममालिक या तो परेशान हैं या फिर उसी चीज़ की तरफ सोच रहे हैं कि वो इस अपने दिफाई क़ुव्वत को किस तरह और मज़ीद बेहतर करें या मजबूत करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे इदारे, हमारी फ़ौज, हमारी अदलिया, हमारी सियासत, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे बिजनेसमैन, हम एज ए कौम, हम सबको अपने मुल्क की इस्तेकामत के लिए हर लिहाज से काम करना चाहिए और ये इस वक्त की ज़रूरत है। जी, हम अपने जवानों को, अपनी अफवाज को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे जो उन्होंने वाना में कैडेट कॉलेज में 500 से ज़ायद हमारे बच्चे उन्होंने बचाए। कौम के कीमती जानें, कौम के बच्चे वो बचाए और इस महारत से बचाए कि एक भी जान का नुकसान ना हुआ और दहशतगर्द भी हलाक कर दिए गए। तो हम हमेशा की तरह अपनी अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं जो ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हम पहले भी जीते थे, इंशाल्लाह आइंदा भी जीतेंगे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो मुल्क का कोई भी हिस्सा हो। इंशाल्लाह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जंग हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, वो जीतेंगे और इंशाल्लाह हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे।